آپ کو تنگ کر سکتے. اچھا عثمان بھائی، سلیپ پیرالسس کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، بلکہ میرے ساتھ ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے، کہ آپ کا جسم کا ایک حصہ جو ہے نا وہ جیم ہو جاتا ہے. جی آپ آدھے اٹھے ہوتے ہیں، آدھے سوئے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں، آپ انگلی ہلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہل نہیں رہی ہوتی. یہ خیر اس پہ میں نے تھوڑا وہ سائنٹیفک ریسرچ بھی کی ہے. اس کی وجہ آئرن کی کمی ہوتی ہے، کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے، کچھ سائیکلوجیکل ریزنز ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اکثر لوگ نے ایسا بھی بتایا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہاف اویک میں کوئی ساتھ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہو کے کچھ پڑھ رہا ہے. یعنی اس طرح شیاطین نفسیاتی طور پہ کچھ دکھا بھی سکتے ہیں، ہیلوسینیشن جسے ہم کہہ لیں. جی، شیطان بالکل فیل کروا سکتا ہے. اگر غصہ شیطان کی طرف سے آ سکتا ہے تو ایک سین بھی کریٹ کر ایک سکتا ہے. سین بالکل وہ کریٹ کر سکتے ہیں. خوابوں میں آ سکتے ہیں. شیطان جو ہے انسان، نبی پاک نے فرمایا جو خوف زدہ کرنے والا خواب ہے، ہر پریشان کن خواب جو شیطان کی طرف سے. صحیح، تو کوئی امیج بھی دکھا سکتے ہیں. بالکل امیجز بھی دکھا سکتے ہیں، پریشان کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بس ہمارا سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیز فیل ہو رہی جو پریشان ہونے والی، اس سے پریشان نہیں ہونا بلکہ مزید پازیٹیو ہونا، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. یعنی آپ جھٹک دیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ باللہ پڑھو 3 بار، اسپٹ کرو اور جھٹک دو. اس کو اتنا سر پہ نہ چڑھائیں. جی بس ٹھیک ہے، آپ اعوذ باللہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اللہ مالک ہے. بات تو صرف اتنی ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں اور اللہ پہ بلیو کر لیں. بلیو کر لیں. بہت سارے لوگ سورۃ بقرہ بھی پڑھتے ہیں، سارے اذکار بھی کرتے ہیں، بلیو نہیں کرتے. صحیح. اللہ رب العزت کو آوازیں تو نہیں دینی پڑتی، وہ تو دل سے آپ پکاریں، سچے دل سے پکاریں بغیر پڑھے. اللہ رب العزت تو تب بھی آپ کو شفا دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، ہم سارا کچھ پڑھ کے بھی اس یقین سے اللہ سے نہیں مانگتے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ جن کی اصل شکل کیا کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مختلف روایات میں آتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. شیطان سے ابلیس مراد ہے؟ ابلیس مراد ہے. اچھا، اب وہ ایک ہے کہ یعنی اس سے مراد جب طلوع ہوتا ہے نا تو اپنے سینگ آگے کر دیتا ہے، بالکل، تاکہ جو بھی سجدہ کرے تو اس کو، کیونکہ سب سے بڑا مقصد شیطان کا تو شرک کروانا ہے. جی ہاں، جی کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کر لے، کسی نہ کسی طریقے سے کر لے. نبی پاک نے اس وقت نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو. جی. تو اس طرح کی مختلف شکلیں ہیں. ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ کسی جن کے ساتھ کسی صحابی کا جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تو مختلف شکلیں ہیں. کوئی خاص شکل ایسی نہیں بیان کی کہ جن کی یہ شکل ہے. صحیح. تو ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، سیرت کا ایک واقعہ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں جا رہے تھے تو ہمیں بھی ساتھ لے گئے، تو ایک لائن ڈرا کی، کہاں اس سے آگے نہیں آنا. جی. اس کے بعد وہ چلے گئے اور آگے غائب ہو گئے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک کالے بادل آئے ہیں اس طرح سے گھومتے ہوئے، جھمگٹا لگا ہے ان کے ارد گرد، اور اس کے بعد وہ انہیں لے گئے. تو اس سے یہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی شیپ کالے بادلوں کی سی، تیز تیز گھومتے کالے بادل، اس طرح سے کچھ میں نے پڑھا ہے یار، رحیق المختوم میں میں نے واقعہ پڑھا. ویسے یہ تاریخی واقعہ ہے، ایسی روایت بھی ملتی ہے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بلیک کلر کے جن ہوتے ہیں یا ہوا کی طرح ہوتے ہیں. وہ ان کا ایک انداز ہوگا اس ٹائم پہ بنا ہوا ہوتا ہے، اکثر ہوا کا ایک سرکل بنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جنات کی وجہ سے، وہ تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی اتھینٹک ایسی چیز نہیں ملتی کہ بس شیطان اس شکل کا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو یہ جو امیجز ہیں، یہ ناولوں میں، موویز میں، وہ جو ڈرونی شکلیں دکھائی جاتی ہیں، ہڈی کھاتے ہوئے دکھائے، وہ دانت دکھائے جاتے ہیں، پھر سینگ، یہ کہاں سے آ گئی یہ شکلیں؟ یہ ساری کانسیپٹ ہیں، جس طرح کسی نے کوئی فیل کیا کہ شاید ایسا ہوگا، شاید. کیونکہ قرآن کی اگر بات دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان یعنی جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کے اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ سورہ نمل میں غالباً ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے. لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے ان کو طاقت دی، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو جب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نفی کر دی کہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو علماء کہتے ہیں کہ ہم ان کو اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے، کسی بھی شکل میں وہ آ سکتے ہیں. تو اب جو کسی کا اسکیچ بنا ذہن میں، خواب میں، جو جس طرح کا کسی نے دیکھا، اس نے کہا شیطان ایسا ہوگا، کسی نے کہا ایسا ہوگا، کسی نے کہا سینگ ہوں گے، کسی نے کہا بکری کی شکل میں، کسی نے کہا بھیڑ کی شکل میں. بکری والی حدیث تو حدیث بھی ملتی ہے نا، نبی پاک نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کلوز ہو کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ بکری کی بچے کی شکل میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں میں گھستا ہے. بالکل ٹھیک. مختلف شکلیں ذکر ہوئی ہیں حدیث. اچھا، ویسے تو جنگ بدر کے موقع پہ یہ بھی واضح ہے کہ ابلیس انسانی شکل میں آیا، اس نے آ کے قریش کے سرداروں سے میٹنگ بھی کی. جی. تو کیا آج کے دور میں بھی کوئی جن شیطان میٹنگ کر سکتا ہے؟ یہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں، میٹنگز وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل. انسانی شکل میں آتا ہوگا.
جنات کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں. صحیح. جس طرح حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. صحیح. شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں نہیں آ سکتا, اس کے علاوہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو پھر یہ ریئل ہے واقعات کہ وہ ان سے بات بھی کرتے ہوں گے, ڈیل بھی کرتے ہوں گے بیٹھ کے, اور شیطانی ڈیلیں ہوتی ہیں. جی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان سے ڈرتا ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے, اور یہ اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح مختلف مخلوقات جانور ہے. شیر تک ہے کہ آپ شیر کے پاس جائیں, گاڑی پہ گئے تو آپ سے ڈر کے بھاگے گا, آپ اسے تنگ کریں گے پھر آپ پہ اٹیک کرے گا. بیسیکلی ہر مخلوق انسان سے ڈرتی ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے. زیادہ تر یہ خوف پھیلایا ہوا ہے معاشرے میں جنات کا, کہ تاکہ جتنا لوگ ڈریں گے, خوف زدہ ہوں گے, معالجین کے پاس آئیں گے. اور یہ تو ایسی چیز ہے اس کا کوئی ٹیسٹ رپورٹ بھی نہیں ہو سکتی. آپ کو کہہ دیں گے آپ پہ جادو ہے, آپ کون سا کچھ جا کے CBC ٹیسٹ کروا کے کنفرم کر لیں گے. خوف ہی ہے نا جتنا پھیلایا جائے. اچھا, یہ جادو کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں جی کہ کسی پہ جادو ہوا ہے, وہ فلانی چیز پڑھے, یا مالج کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ کے سوئیں تو آپ کو خواب میں بندے کا نام پتہ لگ جائے گا جس نے جادو کرایا, خواب میں وہ جگہ نظر آ جائے گی جہاں پہ جادو ہوا ہوا ہے. یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ علی بھائی دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی آئی تھی. بخاری شریف میں جو روایت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ فلاں کنویں میں آپ کا جادو دفن ہے, فلاں یہودی نے کیا اور اس چیز میں کیا. وہ تو نبی پاک پر وحی آ گئی. صحیح. موجودہ دور میں کسی معالج پہ وحی نہیں آ رہی, وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. تو نبی پاک کو تو اللہ رب العزت نے بتا دیا, فرما دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ فلاں جگہ. ہاں اللہ چاہیں تو دکھا سکتے ہیں, لیکن ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے جو رات مجھے خواب میں چیز نظر آئی ہے وہ اوتھینٹک ہے. مثلا اس میں مجھے اگر کسی معالج نے ڈی ٹریک کیا کہ آپ کے اوپر تو آپ کے تایا جان جادو کر رہے ہیں, اور ویسے بھی میری تایا سے تھوڑی سی لگتی تھی, سب کانشیس میں تو وہ ویسے بھی رہتے تھے میرے تایا جان, خوابوں میں تو پہلے بھی آتے تھے, تایا جان غصے میں ہیں, تایا جان یہ کرنے لگے. اب معالج نے کہا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں جادو کس نے کیا؟ جی, آپ نے نا یہ آیات قرآن کی رات کو پڑھ کے سونا ہے. صحیح. تو یہ کچھ لوگ بتاتے ہیں یہ سورۃ کوثر آپ نے 100 بار پڑھ کے سونی ہے, آپ کو رات کو نا خواب میں وہ جادو کرنے والا اور جگہ نظر آ جائے گی. اب وہ رات کو جب پڑھ کے سوتا ہے تو تایا جان تو پہلے اس کے سب کانشیس میں تھے, اب سو گیا, رات کو تایا جان آئے خواب میں. اچھا, اس نے کہا دیکھیں اب تو میں قرآن پڑھ کے سویا تھا نا, اب تو تایا جان جادو کر رہے ہیں. حالانکہ 100% غلط ہے. نبی پاک نے فرمایا خوابوں کو 3 حصے میں تقسیم کیا. آپ نے فرمایا ایک خواب جو ہے شیطان کی طرف سے ہے, بالکل, دوسرا نفسیاتی ہے, تیسرا اللہ کی طرف سے ہے. صحیح. اچھا, جو اللہ کی طرف سے خواب ہے اس خواب کی وجہ سے خوشی تو مل سکتی ہے, غمی نہیں مل سکتی, جھگڑا نہیں ہو سکتا, بے برکتی نہیں آ سکتی. وہ اللہ کی طرف سے جتنے خواب ہیں وہ خوشی والے ہوتے ہیں. صحیح بات. اچھا, جو ہے پریشان کرنے والا نفسیاتی خواب ہے, آپ کے تایا جان تو پہلے ہی خواب میں ہیں, نفسیات میں ہیں, تو رات کو خواب میں انہوں نے نہیں آنا تھا. اچھا, تیسری چیز نفسیاتی ہے. صحیح. یا شیطان کی طرف سے ہے تیسری چیز. اب شیطان بھی تایا جان کی شکل اختیار کر کے خواب میں آ سکتا ہے. بے شک. تو اوتھینٹک کیسے ہوگا کہ جادو تایا نے کیا؟ اصل مقصد ہے لڑائی کروانا, اس کا لڑائی کروانا. مثلا اب پہلے وہ شک میں تھا, شیطان نے آ کے اسے مزید فوکس کروایا کہ جناب لڑائی شروع نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. اب اس کا یقین ہو گیا کہ تایا جان نے جادو کیا. اب وہ تایا جان کے پاس جائے گا, جا کے جب ڈائریکٹ اس کو کہے گا کہ تایا جان آپ اچھا نہیں کر رہے جو جادو کر رہے ہیں, تو تایا نے کیا ہی نہیں, تو تایا اسے بخشیں گے نہیں. تایا بھی پھر جو کر سکتے ہیں بولیں گے, وہ کہیں گے اچھا یہ غصہ جو کر رہے ہیں نا اس وجہ سے کر رہے ہیں, انہوں نے کیا جادو. بالکل ٹھیک. حالانکہ بالکل یہ حقیقت نہیں ہوتی. صحیح. اگر اسلام کو دیکھیں, اسلام ٹو لگانے سے منع کرتا ہے, ہاں جی, شک کرنے سے منع کرتا ہے, جاسوسی سے منع کرتا ہے, بدگمانی سے منع کرتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے میں نے بدگمانی کی کہ جادو تایا نے کیا, ایک گناہ. دوسرا میں نے شک کی, پھر معالج کے پاس گیا, اس نے اس بدگمانی کو ختم کرنے کی بجائے ایک اور ٹو کے پیچھے لگا دیا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ یہ پڑھو وہ نظر آ جائے گا. میں 100% انکار نہیں کر رہا کہ آپ کو نظر نہیں آ سکتا, لیکن وہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر شیطان جو ہے وہ مزید اس کو بڑھائے گا. یعنی بس اتنا کہ شبہات ہے, متشابہ چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ متشابہات میں آتی ہیں کہ آپ وہم میں شک میں پڑھ کے کسی اور رستے پہ جا سکتے ہیں جہاں سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اچھا, یہ کچھ لوگ اونٹ کی ہڈی رکھتے ہیں کہ دباتے ہیں, پتہ نہیں, پھر یہ بڑا گوشت کھانے سے منع کیا جاتا ہے, یہ کیا کانسیپٹس ہیں؟ علی بھائی, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ جادو کا مسئلہ ہے نا, آپ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی, ابھی عید آ رہی ہے تو بہت سارے لوگوں نے لینی ہے. اچھا, گھر میں کہتے ہیں اونٹ کی ہڈی رکھیں گے نا تو آپ کے گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوگا نیکسٹ, اور جو پرانا ہے وہ زائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ادھر کامن سینس کی بات ہے ایک چھوٹی سی, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, آپ نے فرمایا
کہ نظر بد العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی. صحیح. انسان قبر میں، اونٹ ہنڈیا میں. صحیح. صرف نظر بد سے اونٹ بیچارہ ثابت زندہ خود ہنڈیا میں جا سکتا ہے، اس کی گھٹنے کی ہڈی جادو کیسے ختم کر سکتی ہے؟ صحیح.